أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج ہم اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی توفیق سے الدرر البہیہ کے ساتھ ہیں، جس کے مؤلف ہیں امام محمد بن علی الشوکانی رحمہ اللہ۔ یہ کتاب فقہی احکام و مسائل پہ مشتمل ہے، لیکن یہ ان فقہی کتب سے مختلف ہے جو کسی نہ کسی خاص مسلک کی پابند ہوتی ہیں۔ یہ مسالک کی پابندیوں سے آزاد ہے، یہ پابند ہے قرآن و حدیث کے دلائل کی۔ آج کتاب الصلاۃ کا 10واں باب ہے، باب صلاۃ الجمعہ۔ یہ باب ہے نماز جمعہ کے بارے میں۔ امام شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں تجب علی کل مکلف، کہ نماز جمعہ ہر مکلف پہ واجب ہے۔ مکلف کون نہیں ہوتے؟ یعنی کہ جو مینٹل ہے، ظاہر ہے کہ وہ شریعت کے احکام کا پابند نہیں ہے۔ جو نابالغ بچہ ہے وہ بھی شریعت کے احکام اس کے اوپر وجوبی طور پہ لاگو نہیں ہوتے، تربیت کے طور پہ اس کو نماز کے لیے کہا جائے گا، لے جایا جائے گا، سب کچھ ہوگا۔ تو مکلف کون ہوتا ہے؟ جو عاقل ہو، بالغ ہو۔ تو امام صاحب کہتے ہیں تجب علی کل مکلف، کہ نماز جمعہ ہر مکلف کے اوپر واجب ہے۔ اب سوال پیدا ہوگا کہ واجب ہونے کی دلیل کیا ہے؟ آپ نے کیسے کہہ دیا کہ نماز جمعہ واجب ہے؟ بلکہ امام شوکانی رحمہ اللہ کی دوسری کتاب، جس میں انہوں نے اس کتاب کی شرح کی ہے، اس کا نام ہے الدراری المضیئہ۔ اس کتاب میں تو انہوں نے کہا ہے کہ فریضۃ من فرائض اللہ، کہ یہ اللہ کے فرائض میں سے ایک اہم فریضہ ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دلائل کیا ہیں اس کے؟ پہلے نمبر پہ قرآن، دوسرے نمبر پہ احادیث، تیسرے نمبر پہ اجماع۔ قرآن سورہ جمعہ آیت نمبر 9، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اے اہل ایمان، یہاں پہ اللہ نے کس کو مخاطب کیا ہے؟ ایمان والوں میں سے شہریوں کو مخاطب کیا ہے کہ گاؤں کے لوگوں کو مخاطب کیا ہے؟ جی سب کو؟ پکی بات ہے۔ پھر بعد میں آپ نے یہ نہیں کہنا کہ گاؤں والوں کے اوپر جمعہ واجب نہیں ہے۔ ہمارے حنفی علماء کرام کیا کہتے ہیں کہ جو گاؤں میں رہتے ہیں ان پہ نماز جمعہ واجب نہیں ہے۔ ہم نے اب ان آیتوں کے اوپر غور کرنا ہے کہ کیا شریعت نے شہری اور گاؤں والے میں فرق کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اے شہروں میں رہنے والے مومنوں۔ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ کے ذکر کی طرف جاؤ، یعنی کہ بڑے اہتمام کے ساتھ جاؤ، دیگر مصروفیات چھوڑ کر جاؤ۔ وذروا البیع، اور بیع کو ترک کر دو، یعنی کہ اب بیع کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جب نماز جمعہ کے لیے، خطبہ جمعہ کے لیے کیا ہو گئی ہے؟ اذان، تو اب کاروبار کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جس کام کے لیے کاروبار اب حرام ہو چکا، تو وہ کام پھر واجب ہے کہ غیر واجب؟ واجب ہے۔ اور ویسے بھی اللہ کہہ رہے ہیں فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ،
اور ذکر اللہ سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ خطبہ جمعہ. تو فسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے لیے جاؤ. وذروا البیع، اور بیع کو چھوڑ دو، کاروبار کو چھوڑ دو. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جان لو. یعنی کہ اب کاروبار کرنا بہتر نہیں ہے، اب خیر کاروبار کرنے میں نہیں ہے، اب خیر کس میں ہے؟ کاروبار چھوڑ کے خطبہ جمعہ سننے میں، نماز جمعہ پڑھنے میں اب خیر ہے. دوسرے نمبر پہ ہمارے دلائل کہاں سے ہیں؟ احادیث سے. پہلی حدیث امام مسلم روایت کرتے ہیں، نمبر ہے حدیث کا 652 652. راوی ہیں جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لقوم یتخلفون عن الجمعہ، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں کے بارے میں کہا جو جمعہ کی نماز سے پیچھے رہتے تھے. کیا صحابہ کرام کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے کہ وہ پیچھے رہتے ہوں؟ تو اس سے مراد کون لوگ ہیں؟ جو کلمہ پڑھنے والے تھے لیکن دلی لحاظ سے کیا تھے؟ کافر تھے، یعنی کہ جنہیں ہم منافقین کہتے ہیں. لیکن احکام ان کے اوپر کون سے لاگو ہوتے تھے؟ مسلمانوں والے، بظاہر وہ مسلمان تھے. تو آپ نے فرمایا لقد ہممت ان آمر رجلا یصلی بالناس، میں نے پختہ عزم کیا اس بات کا کہ میں ایک آدمی کو حکم دوں جو لوگوں کو نماز پڑھائی. ثم احرق علی رجال یتخلفون عن الجمعۃ بیوتہم، پھر میں ان مردوں کو آگ لگا کے جلا دوں جو جمعہ کی نماز سے پیچھے رہتے ہیں. مراد یہ کہ بیوتہم، ان کے گھروں میں آگ لگا دوں جب کہ وہ گھر میں موجود ہوں. تو اس حدیث سے کیا پتہ چلا کہ نماز جمعہ پڑھنا واجب ہے کہ غیر واجب؟ انتہائی درجے کا وجوب ثابت ہو رہا ہے. اور دوسری حدیث وہ بھی امام مسلم روایت کرتے ہیں، اس کا نمبر ہے 865 865، اور اس کے راوی دو صحابی ہیں، ایک عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اور دوسرے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. دونوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا، سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول علی اعواد منبری، انہوں نے سنا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ممبر کی لکڑیوں پہ کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے، لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ، کہ لوگ لازمی طور پہ جمعہ کی نماز چھوڑنے سے بعد آ جائیں گے، رک جائیں گے. اَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، یا پھر اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پہ لازمی طور پہ مور لگا دے گا، اور دلوں پہ مور لگ گئی پھر کیا نقصان ہوگا؟ ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ، پھر یہ لازمی طور پہ غافلوں میں سے ہو جائیں گے. پھر قرآن پڑھا جائے گا تو اثر نہیں کرے گا، احادیث سنائی جائیں گی تو متاثر نہیں ہوں گے، کیونکہ دلوں پہ کیا لگ چکی ہے؟ مور لگ چکی ہے. اور اس حدیث کی تائید میں ایک حدیث اور ابو داؤد شریف کی، نمبر ہے 1052 1052. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، من ترک ثلاث جمع تہامنا بها طبع علی قلبی، جو 3 خطبات جمعہ چھوڑ دے، 3 نماز جمعہ چھوڑ دے سستی کی وجہ سے، کوئی شرعی عذر نہیں ہے، اس کے دل پہ مہر لگا دی جاتی ہے. تو قرآن کی آیت سے ثابت ہوا خطبہ جمعہ، نماز جمعہ کیا ہے؟ واجب ہے. نبی علیہ السلام کی حدیث سے معلوم ہوا نماز جمعہ واجب ہے. اب اجماع کی طرف آ جائیں تو امام ابن المنذر اپنی کتاب الاجماع میں فرماتے ہیں کہ نماز جمعہ علماء کرام کا اتفاق ہے کہ یہ پڑھنا فرض عین ہے. فرض عین کا مطلب کیا؟ ایک مسلمان کے اوپر فرض ہے کہ اس نماز میں حاضر ہو.
تو اب آپ کو اندازہ ہو چکا ہوگا کہ اس نماز کی کیا اہمیت ہے۔ لیکن کوئی بھی اصول ہو اس میں کوئی نہ کوئی استثناء نکل ہی آتا ہے، کچھ لوگوں کو رخصت مل جاتی ہے۔ یہاں پہ کس کو رخصت مل رہی ہے؟ امام شوکانی کہتے ہیں الا المرأۃ والعبد والمسافر والمریض، سوائے عورت کے اور غلام کے اور مسافر کے اور مریض کے۔ کتنے ہو گئے؟ 4۔ یہ ان چاروں کے اوپر واجب نہیں ہے کہ یہ نماز جمعہ میں حاضر ہوں۔ تو پھر یہ کیا کریں گے؟ یہ نماز جمعہ میں حاضر ہو جائیں تو الحمدللہ، نہ حاضر ہوں تو پھر کیا پڑھیں گے؟ نماز ظہر۔ پھر یہ کیا پڑھیں گے؟ نماز ظہر۔ دلیل کیا ہے جی؟ تو یہاں پہ حدیث ابو داؤد شریف کی، نمبر ہے 1067 1067، راوی ہیں طارق بن شہاب رضی اللہ تعالی عنہ، روایت کرتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ آپ نے فرمایا الجمعۃ حق واجب علی کل مسلم فی جماعت، کہ ہر مسلمان پہ واجب ہے کہ وہ جماعت کے ساتھ نماز جمعہ ادا کرے، سوائے 4 لوگوں کے۔ کون ہیں یہ 4 لوگ؟ عبد المملوک، نمبر 1 کون؟ غلام، نمبر 2 عورت، نمبر 3 بچہ، نمبر 4 مریض۔ اور یہ حدیث صحیح ہے۔ تو ان کو رخصت مل گئی، ان کے اوپر واجب نہیں ہے کہ یہ نماز جمعہ میں حاضر ہوں۔ لیکن بہتر کیا ہے کہ بچے نماز جمعہ میں حاضر ہوں تاکہ دین سیکھیں، ان کی تربیت ہو۔ بہتر کیا ہے کہ عورتیں نماز جمعہ میں حاضر ہوں تاکہ انہیں بھی دین کے احکام و مسائل معلوم ہوں۔ بہتر کیا ہے کہ غلام بھی نماز جمعہ میں حاضر ہوں، ان کو بھی پتہ چلے کہ ان پہ رب کے کیا حقوق ہیں اور ان کے مالکان کے کیا حقوق ہیں۔ اور مریض میں اگر ہمت ہو تو وہ بھی آئے تاکہ اسے بھی مرض کے، بیماری کے احکام معلوم ہوں، صبر کرنے کی اہمیت اور فضیلت معلوم ہو، اور اسے پتہ چلے کہ بیماری سے نجات کے لیے اللہ کو کیسے منانا ہے۔ اس حدیث میں تذکرہ آ گیا غلام کا، عورت کا، مریض کا، اور ساتھ تذکرہ آ گیا بچے کا۔ لیکن ایک کا تذکرہ نہیں آیا جس کا تذکرہ امام شوکانی نے کیا ہے، وہ کون؟ مسافر۔ تو مسافر کے لیے کیا حکم ہے؟ تو مسافر کا سفر اگر جاری ہے، وہ شہر سے باہر جا رہا ہے، تو اس پہ بھی نماز جمعہ واجب نہیں ہے۔ وہ بھی نماز ظہر پڑھے گا، ظہر کی 2 رکعتیں ادا کرے گا کیونکہ وہ مسافر ہے۔ دلائل کیا ہیں؟ پہلے نمبر پہ حدیث جابر رضی اللہ تعالی عنہ کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فعلیہ الجمعۃ یوم الجمعہ، کہ ہر اس شخص پہ جو اللہ اور آخرت پہ ایمان رکھتا ہے اس پہ جمعہ واجب ہے، جمعہ والے دن، سوائے مریض کے یا مسافر کے یا عورت کے یا بچے کے یا غلام کے۔ اس حدیث کو روایت کے امام دارقطنی نے، نمبر ہے 1576 1576، اور یہ حدیث اپنے شواہد کی وجہ سے حسن ہے۔ دوسری حدیث لیس علی مسافر جمعۃ، کہ مسافر پہ کوئی جمعہ نہیں ہے، روایت کی ہے اس کو امام دارقطنی نے، نمبر ہے 1582 1582، راوی ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ البتہ اگر مسافر کسی شہر میں رکا ہوا ہے، ٹھہرا ہوا ہے، اور جمعہ کی اذان اس کے کانوں میں پڑتی ہے، تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ نماز جمعہ کے لیے مسجد میں حاضر ہو۔
امام شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ہاں یہاں پہ میں ایک اور بات عرض کر دوں کہ جب میں نے نماز جمعہ کے مسائل میں حنفی علماء کرام کا موقف جاننا چاہا تو میں نے ان کی مشہور و معروف کتاب مختصر القدوری کی طرف رجوع کیا، تو وہاں پہ صاحب قدوری کہتے ہیں کہ ولا اعمیٰ، کہ اندھے پہ بھی خطبہ جمعہ میں حاضر ہونا واجب نہیں ہے، لیکن اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی۔ یہ ان کا قول ہے، ان کا فتویٰ ہے، لیکن اس فتوے پہ کوئی مستند دلیل نہیں ہے۔ وَهِيَ كَسَائِرِ الصَّلَوَاتِ لَا تُخَالِفُهَا إِلَّا فِي مَشْرُوعِيَّةِ الْخُطْبَتَيْنِ قَبْلَهَا، وَهِيَ، اور یہ کیا، نماز جمعہ کسائر الصلوات، دیگر نمازوں کی طرح ہے، لا تخالفها، یہ ان سے مختلف نہیں ہے، مگر اس معاملے میں کہ اس سے پہلے 2 خطبے مشروع ہیں، اس سے پہلے 2 خطبوں کے مشروع ہونے کے معاملے میں یہ نماز باقی 5 نمازوں سے مختلف ہے، ورنہ یہ باقی نمازوں سے مختلف نہیں ہے۔ امام شوکانی یہاں پہ بڑی گہری بات کر گئے ہیں۔ کیا کر گئے ہیں؟ بڑی گہری بات۔ ہمیں کیسے پتہ چلا کہ بڑی گہری بات کر گئے ہیں؟ ان کی اپنی وضاحت سے پتہ چلا۔ وہ اپنے اس جملے کی وضاحت میں فرماتے ہیں، کون؟ امام شوکانی کہتے ہیں وَفِي هَذَا الْكَلَامِ إِشَارَةٌ إِلَى رَدِّ مَا قِيلَ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي وُجُوبِهَا الْإِمَامُ الْأَعْظَمُ وَالْمِصْرُ الْجَامِعُ وَالْعَدَدُ الْمَخْصُوص، کہ میرے اس کلام میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ ان لوگوں کی باتیں مردود ہیں، ریجیکٹ ہیں، ناقابل قبول ہیں، جو کہتے ہیں کہ خطبہ جمعہ کے واجب ہونے میں شرط ہے نمبر 1 امام اعظم۔ کیا مطلب؟ وقت کا حکمران، وہ پڑھائے یا اس کی اجازت ہو۔ بلکہ یہاں پہ میں آپ کے سامنے مختصر القدوری جو فقہ حنفی کی کتاب ہے، جس کا تھوڑی دیر پہلے تذکرہ کیا ہے، اس کی عبارت ذکر کرنا چاہوں گا۔ کہتے ہیں صاحب قدوری اپنے مسلک کی نمائندگی کرتے ہوئے کہ ولا تجوز اقامتها الا للسلطان او لمن امرہ السلطان، کہ نماز جمعہ قائم کرنا یہ درست نہیں ہے مگر حکمران کے لیے، یا پھر جس کو حکمران آرڈر دے دے۔ یعنی کہ کیا، اب ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا زور کی نماز پڑھنے کے لیے ہم حکمران کی اجازت کے پابند ہیں؟ حکمران ہمیں زور کی نماز سے روکے تب بھی ہم پڑھیں گے، عصر کی نماز سے منع کرے تب بھی پڑھیں گے، وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے پہ پابندی لگائے ہم اس کی پرواہ نہیں کریں گے، یہاں اس کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ امام شوکانی کہنا چاہتے ہیں خطبہ جمعہ کا بھی یہی معاملہ ہے۔ خطبہ جمعہ میں آپ نے کیوں کہہ دیا کہ یہاں پہ وقت کے حکمران کی اجازت کی ضرورت ہے؟ تو اس کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ تو امام شوکانی کی گفتگو کی میں وضاحت کر رہا تھا، تو کہتے ہیں کہ خطبہ نماز جمعہ کے وجوب کے لیے امام اعظم یعنی کہ وقت کے بڑے حکمران کی شرط لگانا یہ بھی غلط، اور یہ شرط لگانا کہ ایسے شہر میں نماز جمعہ قائم کی جائے گی جو جامع قسم کا شہر ہو۔ تو کہتے ہیں کہ یہ شرط بھی درست نہیں ہے، اس لیے ہمارے حنفی علماء کرام گاؤں میں نماز جمعہ کے قائل نہیں تھے۔ وہ تو اللہ جزائے خیر دے پاک و ہند کے علماء اہل حدیث کو کہ انہوں نے گاؤں میں بھی یہ کام شروع کیا۔ جب علماء اہل حدیث نے شروع کیا اور لوگ ادھر راغب ہونے لگے اور لوگوں کا رجحان بڑھنے لگا، ان کو دین کے احکام و مسائل کی سمجھ آنے لگی، تو پھر ہمارے حنفی علماء کرام بھی گاؤں میں
خطبہ جمعہ نماز جمعہ قائم کرنے پہ مجبور ہوئے، اور یہاں پہ انہوں نے مجبوراً اپنا مسلک بھی چھوڑ دیا۔ جیسے یہاں پہ آپ نے مجبوراً اپنا مسلک چھوڑ دیا ہے، ایسے ہی جب قرآن کی آیت آ جائے تو حدیث آ جائے تو چھوڑ دیا کریں۔ لیکن یہاں پہ آپ نے تب چھوڑا جب علماء اہل حدیث نے کام شروع کیا۔ مزہ تب تھا جب آپ چھوڑتے کن کی وجہ سے؟ احادیث کی وجہ سے، علماء اہل حدیث کے خطبہ جمعہ شروع کرنے کی وجہ سے نہیں۔ کیا دلائل ہیں جن کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ گاؤں میں بھی خطبہ جمعہ ہوگا؟ دلائل پہلے میں وعدے کر چکا ہوں۔ نمبر 1، قرآن کی آیت میں اللہ نے کیا کہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، اے اہل ایمان، جب نماز جمعہ کے لیے اذان دی جائے تو تم نماز جمعہ کے لیے حاضر ہو جاؤ، کاروبار چھوڑ دو۔ اللہ نے اس آیت میں اہل ایمان کو مخاطب کیا ہے، فرق نہیں کیا ان کے مابین جو شہروں میں رہتے ہیں اور ان کے مابین جو گاؤں میں رہتے ہیں۔ اور ایسے ہی جو احادیث ہم نے پڑھی ہیں جن میں نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جو لوگ خطبہ جمعہ میں حاضر نہیں ہوتے، نماز جمعہ میں حاضر نہیں ہوتے، میں نے سوچا، میں نے ارادہ کیا کہ ان کے گھروں کو ان کے سمیت آگ لگا دوں۔ تو وہاں پہ بھی آپ نے گاؤں یا شہر کا فرق نہیں کیا۔ اور پھر جب آپ نے یہ کہا کہ لوگ خطبہ جمعہ چھوڑنے سے بعد آ جائیں گے ورنہ اللہ ان کے دلوں پہ مہر لگا دے گا، وہاں پہ بھی آپ نے شہریوں اور گاؤں والوں میں فرق نہیں کیا۔ اتنا کافی ہے، لیکن ہم الحمدللہ اتنا کافی ہونے کے باوجود مزید دلائل دیتے ہیں آپ کو، کس چیز کے؟ کہ گاؤں میں خطبہ جمعہ ہونا چاہیے۔ آئیے دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ بخاری شریف کی حدیث ہے 892 892، اور ابو داؤد شریف کی حدیث ہے 1068 1068۔ آئیے اس کو دیکھتے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں ان اول جمعۃ جمعت بعد جمعۃ فی مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مسجد عبد القیس بجواثہ من البحرین، کہ سب سے پہلا جمعہ جو مسجد نبوی کے جمعے کے بعد کسی اور جگہ ادا کیا گیا وہ عبد القیس کی مسجد میں ادا کیا گیا، قبیلہ عبد القیس۔ کہاں؟ بحرین کے گاؤں جواثہ میں، بحرین کے گاؤں جواثہ میں۔ کیسے پتہ چلا کہ جواثہ گاؤں ہے؟ دیکھیے ذرا بخاری شریف کی دوسری حدیث 4371۔ یہاں اسی حدیث کو امام بخاری جب 4371 کے طور پہ لے کر آئے 4371، تو وہاں پہ آخر میں کہتے ہیں یعنی قریۃ من البحرین، یعنی کہ بحرین کا ایک گاؤں۔ اور امام ابو داؤد کی حدیث کا نمبر میں آپ کو بتا چکا ہوں، وہاں پہ بھی وضاحت آئی ہے کہ یہ گاؤں تھا۔ تو امام شوکانی کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ نماز دیگر نمازوں کی طرح ہے، اس کے احکام دیگر نماز کے احکام سے مختلف نہیں ہیں، یعنی کہ اس میں یہ شرط نہیں ہے کہ امام وقت کا حکمران اجازت دے، نہ یہ شرط ہے کہ آپ کسی شہر میں رہتے ہوں، نہ یہ شرط ہے کہ اتنے لوگ موجود ہوں تو خطبہ جمعہ ہوگا۔ کسی نے کہا 40 لوگ، کسی نے کہا کم از کم 12 لوگ۔ یہ سب اقوال اپنی طرف سے ہیں، یہ سب شرائط اپنی طرف سے ہیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ جب جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے کتنے لوگ موجود ہوں؟ 2 لوگ موجود ہوں۔ امام شوکانی فرماتے ہیں اپنی کتاب الدراری میں کہ اذا صلی رجلان الجمعۃ فی مکان،
جب دو آدمی جمعہ کی نماز پڑھیں ایسی جگہ لم یکن فیہ غیرہما جہاں ان کے علاوہ کوئی اور نہیں رہتا، وہ دو ہی رہتے ہیں، فقد فعلا ما یجب علیہما تو انہوں نے اپنے اوپر جو واجب تھا اس کا حق ادا کر دیا۔ ہیں کتنے؟ دو۔ امام شوکانی کہتے ہیں فإن هذه الشروط یہ شرائط کون سی کہ نماز جمعہ واجب تب ہوگا جب وقت کا حکمران اجازت دے یا بڑے شہر میں آپ رہتے ہوں اور اتنی زیادہ تعداد ہو نمازیوں کی۔ کہتے ہیں کہ یہ ساری شروط جو ہیں لم يدل علیہا دلیل یفید استحبابها فضلا وجوبها فضلا کونها شروطا۔ کہتے ہیں ہمیں تو کوئی ایسی دلیل نہیں ملی جس سے پتہ چلے کہ ان امور کا پایا جانا افضل ہے۔ کیا ہے؟ یعنی کہ جمعہ کی نماز شروع کرنے کے لیے امام اعظم کی اجازت افضل ہے، شہر کا ہونا افضل ہے، اتنی تعداد کا ہونا افضل ہے۔ ہمیں تو افضل ہونے کی دلیل نہیں ملی، واجب کی دلیل ملنا تو دور کی بات، ان کا شرط ہونا تو اور دور کی بات۔ کہتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آپ نے کیسے ان چیزوں کو شرط قرار دے دیا نماز جمعہ کے لیے۔ ہمیں تو ان کے واجب ہونے کی دلیل نہیں ملی بلکہ ان کے مستحب ہونے کی دلیل نہیں ملی، آپ کیسے کہہ دیتے ہیں یہ باتیں؟ یہاں پہ میں آپ کے سامنے ایک دفعہ پھر عبارت ذکر کرنا چاہوں گا، کس کی؟ مختصر القدوری کی، جو فقہ حنفی کی کتاب ہے۔ وہاں پہ صاحب قدوری کیا کہہ رہے ہیں مسلک حنفی بیان کرتے ہوئے کہ لا تصح الجمعۃ الا فی مصر جامع، کہ جمعہ کی نماز درست نہیں ہے، درستی نہیں ہے، ہوگی نہیں، ان کے پڑھیں بھی تو نہیں ہوگی۔ کہتے ہیں جمعہ کی نماز نہیں ہوگی مگر کسی شہر میں یا شہر کے مصلی میں، ولا تجوز فی القریٰ اور گاؤں میں یہ نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ اہل حدیثوں کا وجود، علماء اہل حدیث کا وجود لوگوں کے لیے نعمت ہے۔ لوگوں کے لیے کیا ہے؟ نعمت ہے، کیونکہ یہ قرآن و حدیث کی پیروی کرنے والے ہیں، کسی مسلک کے پابند نہیں ہیں۔ تو یہ جب حدیث ملتی ہے اس پہ عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو ان کی وجہ سے وہ احادیث زندہ ہیں، ان پہ عمل ہو رہا ہے جن کے قائل مسالک کے لوگ نہیں ہیں۔ اچھا، امام شوکانی کی عبارت کیا تھی؟ الدر البہیہ کی جو کتاب ہم پڑھ رہے ہیں وہ عبارت پھر سن لیں، جس کی اب تک کافی دیر سے میں وضاحت کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں وہیہ کسائر الصلوات، نماز جمعہ دیگر نمازوں کی طرح ایک نماز ہے، لا تخالفها، یہ ان کے مخالف نہیں ہے، ان سے مختلف نہیں ہے، الا فی مشروعیت الخطبتین قبلها، مگر اس معاملے میں کہ اس سے پہلے دو خطبے مشروع ہیں۔ اچھا، یہاں پہ الفاظ کیا استعمال کیے انہوں نے؟ دو خطبے کیا ہیں؟ مشروع۔ مشروع کے الفاظ اتنے سخت نہیں لگ رہے، یوں لگ رہا ہے کہ نماز جمعہ تو واجب ہے لیکن اس سے پہلے دو خطبے بہتر ہیں کہ دے دیے جائیں، نہ دیں تو کام چل جائے گا، یہ لگ رہا ہے امام شوکانی کی عبارت سے۔ لیکن امام شوکانی کی ایک اور کتاب ہے، وہاں پہ انہوں نے ڈٹ کر لکھا ہے کہ خطبہ جمعہ بھی واجب ہے، خطبہ جمعہ بھی واجب ہے، اور عام طور پہ علماء کرام کا یہی موقف ہے کہ خطبہ جمعہ کیا ہے؟ واجب ہے۔ دلائل کیا ہیں؟ ایک تو وہی آیت کہ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، کہ جب جمعہ کے لیے اذان دے دی جائے تو تم آؤ اللہ کے ذکر کے لیے۔ نماز جمعہ میں کون سا ذکر ہے جو باقی نمازوں میں نہیں ہے؟ جی، خطبہ۔ تو ذکر اللہ سے مراد یہاں پہ خطبہ جمعہ ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ حدیث آئے گی جس میں نبی علیہ السلام نے فرمایا جو خطبہ جمعہ کے دوران گفتگو کرے تو اس نے لغو کام کیا، فضول کام کیا۔ یعنی کہ خطبہ جمعہ کے موقع پہ خاموش رہنا ضروری ہے، توجہ سے خطبہ جمعہ سننا ضروری ہے،
تو جس کام کے لیے خاموش رہنا اتنا ضروری ہے وہ کام پھر کیا ہے؟ وہ کام واجب ہے، وہ عام کام نہیں ہے۔ اور جہاں تک تعلق ہے اس حدیث کا جس میں ان دونوں خطبات کا تذکرہ آیا ہو، تو عبداللہ بن عمر کی حدیث ہے، بخاری شریف میں اس کا نمبر ہے 920 اور مسلم شریف میں اس کا نمبر ہے 861 عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخطب قائما، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ دیا کرتے تھے کھڑے ہو کر۔ کیسے؟ کھڑے ہو کر۔ ثم یقعد، پھر آپ بیٹھتے، ثم یقوم، پھر آپ کھڑے ہوتے، یہ کہ دو خطبے درمیان میں کیا کرتے؟ بیٹھتے۔ کما تفعلون الآن، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں آپ ایسے ہی کیا کرتے تھے جیسے تم لوگ آج کل کرتے ہو، یعنی کہ جیسے آج کل کے خطیب حضرات پہلے ایک خطبہ دیتے ہیں، پھر بیٹھتے ہیں، پھر دوسرا دیتے ہیں کھڑے ہو کر، ایسے ہی کرتے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو خطبہ جمعہ میں خطیب کو کھڑے ہونا چاہیے، بیٹھ کر خطبہ جمعہ دینا یہ کام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث، آپ کی سنت، آپ کے طریقے کے خلاف ہے، الا یہ کہ کسی کا عذر ہو، خطیب صاحب بیمار ہیں یا کوئی اور ان کا ایسا مسئلہ ہے تو وہ الگ معاملہ ہے۔ اور بہتر ہوگا کہ خطبہ جمعہ کسی ممبر پہ ہو۔ کس پہ ہو؟ ممبر پہ، اونچی جگہ پہ۔ کیا دلیل ہے؟ بخاری شریف کی حدیث ہے 918 جابر بن عبداللہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما کان جذع یقوم الیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تنا ہوا کرتا تھا، مسجد میں کیا ہوتا تھا؟ ایک تنا، جس کا سہارا لے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ دیا کرتے تھے۔ فلما وضع لہ المنبر، جب آپ کے لیے ممبر بنا دیا گیا اور ممبر مسجد میں لگا دیا گیا اور آپ نے تنے کو چھوڑ دیا، ممبر پہ کھڑے ہوئے، سمعنا للجذع مثل اصوات العشار، تو ہم نے تنے کے رونے کی ایسے ہی آوازیں سنی جیسے 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیوں کی آوازیں آتی ہیں۔ تنا بھی محبت کرتا ہے کس سے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ تو سوچ لیجئے کہ ہمیں کتنی محبت کرنی چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ حتی نزل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ نبی علیہ السلام نیچے اترے، فوضع یدہ علیہ، آپ نے اپنا ہاتھ اس تنے پہ رکھا، تو پھر وہ کیا ہوا؟ خاموش ہوا۔ اللہ اکبر۔ اور خطبہ جمعہ میں خطیب صاحب کو چاہیے کہ لوگوں کو وعظ و نصیحت کریں، قرآنی آیات پڑھیں، قرآن کے ذریعے وعظ و نصیحت کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہی انداز ہوا کرتا تھا۔ امام شوکانی فرماتے ہیں وَوَقْتُهَا وَقْتُ الظُّهْرِ، اور اس نماز کا وقت ظہر کی نماز والا وقت ہے۔ چند دن پہلے ہم نے عمدۃ الاحکام میں احادیث پڑھی تھیں جس میں اس موضوع پہ گفتگو ہوئی ہے، اور وہاں پہ ہم نے کہا تھا کہ علماء کرام کے اس بارے میں 2 موقف ہیں۔ ایک موقف یہ ہے کہ نماز جمعہ کا وہی وقت ہے جو نماز ظہر کا وقت ہے، اور یہ موقف کن کا ہے؟ جمہور علماء کرام کا، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا یہ موقف ہے کہ زوال سے پہلے بھی نماز جمعہ پڑھی جا سکتی ہے، خطبہ جمعہ دیا جا سکتا ہے، اذان جمعہ دی جا سکتی ہے، اور اس کے دلائل بھی ہم نے وہاں پہ ذکر کیے تھے، اور کیا بتایا تھا کہ یہی موقف کیا ہے؟ راجح ہے، یہی موقف راجح ہے۔ اور امام شوکانی رحمہ اللہ یہی کچھ بیان کرتے ہیں اپنی اس کتاب کی شرح میں۔ وہاں پہ ان کے الفاظ کیا ہیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا
پہلے انہوں نے دلیل ذکر کی ان لوگوں کی جو کہتے ہیں کہ نماز جمعہ کا وقت کون سا وقت ہے؟ ظہر کی نماز والا. کہتے ہیں لِأَنَّهَا بَدَلٌ عَنْهُ، کیونکہ نماز جمعہ یہ کس کا متبادل ہے؟ نماز ظہر کا. تو جو وقت نماز ظہر کا وہی نماز جمعہ کا. پھر کہتے ہیں امام شوکانی کہتے ہیں وقد، یعنی کہ آپ کی دوسری کتاب میں کہتے ہیں وقد ورد ما يدل على انها تجزئ قبل الزوال، ایسے دلائل آئے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ زوال سے پہلے یہ نماز پڑھی جائے تو درست ہوگی. کہتے ہیں وہو الحق، اور یہی موقف کیا ہے؟ برحق ہے، یہی موقف درست ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کیا دلائل ہیں جن کی وجہ سے یہ موقف راجح قرار پاتا ہے کہ زوال سے پہلے یہ نماز ادا کی جا سکتی ہے. نمبر 1، سلمہ بن اکوع کی حدیث. کہتے ہیں کہ کننا نصلی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم الجمعہ ثم ننصرف ولیس للحیتان ظل نستظل فی، کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جمعہ کی نماز پڑھتے تھے اور نماز جمعہ پڑھ کے ہم واپس جاتے تو ابھی تک دیواروں کا سایہ اتنا زیادہ نہیں ہوتا تھا کہ ہم اس سائے سے کوئی فائدہ اٹھا سکیں. یعنی کہ اتنی جلدی ہم فارغ ہو چکے ہوتے تھے کس سے؟ خطبہ جمعہ اور نماز جمعہ، اور واپس بھی آ رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے جمعہ کے بعد مسجد سے نکلنے میں بھی وقت لگتا ہے، تو واپس آ رہے ہیں، ابھی تک اتنا زیادہ سایہ نہیں ہے دیواروں کا کہ ہم اس سے کوئی فائدہ اٹھا سکیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خطبہ جمعہ اور اذان جمعہ بہت پہلے ہو چکے ہیں، زوال سے پہلے ہو چکے ہیں. یہ ایک حدیث تھی. دوسری حدیث، اور جو حدیث ابھی پڑھی ہے اس کا نمبر ہے بخاری شریف میں 4168 4168، اور مسلم شریف میں اس کا نمبر ہے 860 860. دوسری حدیث جس کے راوی ہیں جناب جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسے روایت کرنے والے امام مسلم، نمبر ہے 858 858. جناب جابر سے سوال کیا گیا متى كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی الجمعہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جمعہ کی نماز کب پڑھتے تھے؟ تو جناب جابر کہتے ہیں کہ کان یصلی الجمعہ، نبی علیہ السلام نماز جمعہ پڑھاتے. ثم نذهب الى جمالنا، پھر ہم اپنے اونٹوں کی طرف جاتے. خطبہ جمعہ سنا، نماز جمعہ پڑھی، پھر ہم کہاں پہنچ گئے؟ اپنے اونٹوں کے پاس. فنریحھا، ہم اپنے اونٹوں کو آرام دیتے. ان کے پہلے ہم نے ان کو کام میں لگایا ہوا تھا، ان کے ذریعے پانی لا رہے تھے، پھر ہم ان کو آرام دیتے. اور یہ وقت کب ہوتا؟ جب آرام دینے کا وقت حین تزول الشمس، جب زوال شمس ہوتا. زوال شمس اب ہوا ہے، کب؟ جب اونٹوں کو آرام دینے کا وقت آیا ہے. تو آپ اندازہ لگا لیں کہ اذان کب ہوئی ہوگی، خطبہ جمعہ کب دیا گیا ہوگا، نماز کب پڑھی گئی ہوگی، سب کچھ یعنی کہ زوال سے پہلے. اسی لیے امام شوکانی رحمہ اللہ اپنی کتاب نیل الاوطار میں فرماتے ہیں، امام شوکانی کی ماشاءاللہ کئی کتب ہیں، نیل الاوطار میں کیا فرماتے ہیں؟ ولا ملجئ الی التأویلات المتعسفہ التی ارتکبها الجمہور، کہ جمہور نے ان احادیث کی خواہ مخواہ تعویل کرنے کی کوشش کی ہے. یعنی کہ احادیث واضح ہیں، صاف صاف پتہ چل رہا ہے کہ اذان، خطبہ جمعہ، نماز، یہ سب کچھ کب ہوا ہے؟ زوال سے پہلے. جمہور ان کی تعویل کرتے ہیں،
جبکہ ان تعویلات کی ضرورت نہیں ہے. ولا ملجیہ، کیا ضرورت پڑی ہے تعویل کرنے کی؟ کہتے ہیں وَاِسْتِدْلَالُهُمْ بِالْأَحَادِيثِ الْقَاطِعَةِ بِأَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم صلی الجمعۃ بعد الزوال لا ينفی جواز قبلہ. کہتے ہیں ممکن ہے آپ کو علماء کرام جمہور کی وہ احادیث دکھا دیں جن میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے زوال کے بعد کیا کیا؟ خطبہ جمعہ دیا، نماز جمعہ پڑھائی، اور بلکہ ان حدیث میں آتا ہے کہ آپ یہ عمل مسلسل کیا کرتے تھے. یعنی کہ آپ کا عمل کیا تھا کہ آپ زوال کے بعد خطبہ جمعہ دیتے اور نماز پڑھاتے. تو امام شوکانی کہتے ہیں ہم تو ان حدیث کو مانتے ہیں، ہم تو تعویل نہیں کرتے. واقعی وہی آپ کا عمل تھا، عام طور پہ آپ ایسے ہی کرتے ہوں گے، لیکن ان حدیث کو بھی مانیں کہ آپ نے کئی دفعہ زوال سے پہلے خطبہ جمعہ دیا ہے، نماز پڑھائی ہے، ان کو بھی مانیں، دونوں کو مانیں. تعویل کیوں کرتے ہیں؟ اس کے بعد فرماتے ہیں امام شوکانی رحمہ اللہ وَعَلَى مَنْ حَضَرَهَا أَلَّا يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ، اور اس شخص پہ واجب ہے من حضرها، جو اس نماز کے لیے حاضر ہو. کیا واجب ہے؟ کہ اللہ يتخطى رقاب الناس، کہ وہ لوگوں کی گردنوں کو نہ پھلانگے. آپ اندازہ لگائیے ہمارا دین کتنا حساس ہے. ہمارا دین بالکل پسند نہیں کرتا کیا؟ کہ لوگوں کو تنگ کیا جائے، انہیں تکلیف دی جائے. کبھی شریعت کہتی ہے کہ آپ نے پیاز کھایا ہے کچا تو مسجد میں نہ آئیں کیونکہ آپ سے بدبو آئے گی، لوگوں کو تکلیف ہوگی. اور کبھی شریعت کہہ رہی ہے کہ آپ نماز جمعہ کے لیے آتے ہیں تو امام کے قریب آنے کی خاطر لوگوں کی گردنوں کو پھلانگنا اور آگے آنا، اس کی آپ کو اجازت نہیں ہے. البتہ علماء کرام نے یہ کہا ہے کہ اگر لوگ پہلے آنے والے وہ غلطی کریں اور وہ مسجد کے آخر میں بیٹھ جائیں، اگلی صفیں خالی پڑی ہوں، تو پھر بعد میں آنے والوں کی مجبوری ہے کہ وہ راستہ بنائیں اور آگے پہنچیں. غلطی ان کی ہے. ان کو چاہیے تھا کہ پہلے وہ صفیں پر کرتے جو آگے والی ہیں. یہ مسئلہ جو انہوں نے بیان کیا امام شوکانی نے کہ لوگوں کی گردنیں پھلانگنے کی اجازت نہیں ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ ابو داؤد شریف کی وہ حدیث، اس کا نمبر ہے 1118 1118. اس میں ابو ظاہریہ کہتے ہیں کہ میں صحابی عبداللہ بن بصر رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا، جمعے کا دن تھا. تو جاء رجل، ایک آدمی آیا، یتخطى رقاب الناس، وہ لوگوں کی گردنیں پھلانگ رہا تھا یوم الجمعہ، جمعہ والے دن. فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی علیہ السلام نے اس سے کہا اجلس، اپنی جگہ پہ بیٹھ جاؤ، فقد آذیتا، تو نے لوگوں کو بڑی تکلیف دی ہے. دیکھ لیں، لوگوں کو تکلیف دینے کی اجازت نہیں ہے، اور یہ تکلیف لوگوں کو دے رہا ہے اپنی طرف سے کس کام کے لیے؟ نیکی کے لیے، کہ میں امام کے قریب آ کے بیٹھوں. امام کے قریب بیٹھنا ظاہر ہے اس کے اوپر زیادہ ثواب ملے گا، اور امام کا خطبہ آپ توجہ سے سن سکیں گے. لیکن اس نیکی کے لیے آپ پہلے آتے. شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. امام شوکانی فرما رہے ہیں وَأَن يُنصِتَهَا لِلْخُطْبَتَيْنِ، کہ نماز جمعہ کے لیے جو حاضر ہو اس پہ یہ بھی واجب ہے کیا؟ کہ وہ دونوں خطبوں کے دوران خاموشی اختیار کرے. یہ بہتر ہے کہ واجب ہے؟ واجب ہے خاموشی اختیار کرنا، یعنی گفتگو کرنے کی اجازت نہیں ہے. کیا دلیل ہے؟ امام بخاری روایت کرتے ہیں، نمبر ہے حدیث کا 934 934، اور مسلم شریف کی حدیث ہے 851 851. راوی ہیں جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اذا قلت لصاحبك يوم الجمعة انصت
والامام یخطب فقد لغوتا، جب آپ اپنے ساتھی سے جمعہ کے دن کہیں چپ ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ جب کہ امام خطبہ دے رہا ہو، فقد لغوتا، تو آپ نے لغو کام کیا ہے، فضول کام کیا ہے۔ اچھا، اگر کوئی یہ لغو کام کر بیٹھے تو اس کا حکم کیا ہے؟ تو یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایک اور حدیث میں، وَمَن لَغَا وَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ كَانَتْ لَهُ ظُهْرًا، جو لغو کام کرے اور لوگوں کی گردنیں پھلانگے تو اس کی نماز جمعہ نہیں ہوگی بلکہ اس کی یہ نماز ظہر ہوگی۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، نمبر ہے 347 347، اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو حسن درجے کی حدیث قرار دیا ہے۔ جو خطبہ جمعہ کے دوران گفتگو کر رہا ہو وہ اچھا کام کر رہا ہے کہ غلط کام کر رہا ہے؟ جب وہ غلط کام کر رہا ہے تو کیا میرے اوپر یہ واجب نہیں ہے کہ میں اسے غلطی سے روکوں؟ واجب ہے۔ جب بھی میں کسی مسلمان بھائی کو دیکھوں کہ وہ حدیث کی خلاف ورزی کر رہا ہے، قرآن کی خلاف ورزی کر رہا ہے، تو میرے اوپر میرا فرض بنتا ہے کہ میں اس کو سمجھاؤں۔ لیکن خطبہ جمعہ کے دوران خاموشی اختیار کرنا، امام کا خطبہ توجہ سے سننا اس قدر ضروری ہے کہ اگر کوئی گفتگو کر رہا ہے تو آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ اس کو چپ کروائیں۔ ہاں، ہاتھ کے اشارے سے چپ کرا سکتے ہیں، لیکن بول کر آپ کہیں چپ ہو جاؤ تو وہ تو غلطی کر ہی رہا تھا، آپ نے بھی غلطی کی ہے۔ تو چپ کرانا کس کی ذمہ داری ہوگی؟ امام صاحب کی۔ تو خطبہ جمعہ کے دوران موبائل دیکھنے کا کیا حکم ہوگا پھر؟ بہت افسوس ہوتا ہے، ہمارے نوجوان خطبہ جمعہ کے دوران موبائل استعمال کر رہے ہوتے ہیں، مسجد میں بیٹھ کے موبائل استعمال کر رہے ہیں، اس میں تصویریں بھی ہوتی ہیں، مردوں کی بھی عورتوں کی بھی، عجیب و غریب حرکتیں کر رہے ہیں۔ امام شوکانی فرماتے ہیں وَنُدِبَ لَهُ التَّبْکِیر، اور اس کے لیے مستحب ہے، افضل ہے، التبکیر جلدی آنا۔ کس کے لیے؟ جی ہاں، یعنی کہ جو جمعہ کی نماز میں حاضر ہونا چاہتے ہیں یا آنا چاہتے ہیں، ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ پھر وہ جلدی آئیں۔ ان میں سے کئی لوگوں کے اوپر خطبہ جمعہ میں حاضر ہونا واجب ہوگا اور کئی کے اوپر واجب نہیں ہوگا۔ بیمار کے اوپر واجب نہیں ہے، بچوں کے اوپر واجب نہیں ہے، لیکن وہ آنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے بھی، اور جن کے اوپر واجب ہے ان کے لیے بھی افضل یہ ہے کہ جلدی آئیں۔ وَنُدِبَ لَهُ التَّبْکِیر، تبکیر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جلدی آنا۔ کیا دلیل ہے جی اس کی؟ اس کی دلیل بخاری شریف کی حدیث ہے، نمبر ہے 881 881، اور مسلم شریف کی حدیث ہے 850 850۔ راوی ہیں جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، من اغتسل یوم الجمعۃ غسل الجنابہ، جو جمعہ کے دن غسل جنابت کی طرح غسل کرے۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ جمعہ کا دن کا غسل کس انداز سے کریں؟ جیسے آپ کون سا غسل کرتے ہیں؟ غسل جنابت کرتے ہیں، اسی انداز سے کریں۔ پتہ چلا جمعہ کے دن کے غسل کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور علماء کرام کا اختلاف ہے کہ جمعہ کی نماز کے لیے غسل واجب ہے یا سنت ہے۔ میرا ذاتی رجحان اس طرف ہے کہ یہ واجب ہے، دلائل اس معاملے میں کافی مضبوط ہیں۔ جو جمعہ کے دن غسل کرے جنابت کے غسل کی طرح، ثم راح،
پھر وہ جائے کس کام کے لیے؟ جمعہ کے لیے. فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً تو گویا کہ اس نے ایک اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کیا، اللہ کی راہ میں بطور صدقہ دیا. عمدۃ الاحکام کے درس میں یہ حدیث آئی تھی اور وہاں پہ میں نے گزارش کی تھی کہ غور کریں ایک اونٹ کی کیا قیمت ہے جی آج کل؟ 5-6 لاکھ روپے ہے. تو اگر آپ خطبہ جمعہ کے لیے جلدی آ جائیں تو 5-6 لاکھ روپیہ اللہ کی راہ میں دینے کا آپ کو ثواب مل جائے گا. میں نے اس دن یہ بھی گزارش کی تھی کہ غریب لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، اگر ہمارے پاس پیسے ہوتے تو ہم بھی قربانی کرتے، ہمارے پاس پیسے ہوتے تو ہم بھی مسجد بناتے. بھی تمہارے پاس پیسہ نہیں، وقت تو ہے. آؤ نماز جمعہ کے لیے جلدی آؤ، سب سے پہلے آؤ اور 5 لاکھ کے قریب ثواب کما لو، 5 لاکھ روپے صدقہ کرنے کا ثواب کما لو. ومن راح فی الساعۃ الثانیہ اور جو دوسری گھڑی میں مسجد میں جائے فکأنما قرب بقرۃ تو گویا کہ اس نے ایک گائے اللہ کی راہ میں قربان کی، ایک بیل اللہ کی راہ میں قربان کیا. ومن راح فی الساعۃ الثالثہ فکأنما قرب کبشا اقرا اور جو تیسری گھڑی میں جائے تو گویا کہ اس نے سینگوں والا ایک مینڈا قربان کیا. سینگوں والا مینڈا اس کی قیمت زیادہ ہوتی ہے، وہ زیادہ خوبصورت ہوتا ہے. ومن راح فی الساعۃ الرابعہ فکأنما قرب دجاجۃ اور جو چوتھی گھڑی میں گیا تو گویا کہ اس نے صدقہ دیا کس کا؟ مرغے کا، مرغی کا. عمدۃ الاحکام میں گفتگو ہوئی تھی کہ دجاجہ، بقرہ یہ الفاظ مذکر کے لیے بھی ہیں، مؤنث کے لیے بھی ہیں. ومن راح فی الساعۃ الخامسہ اور جو 5ویں گھڑی میں گیا فکأنما قرب بیضۃ تو گویا کہ اس نے اللہ کی راہ میں کیا دیا؟ ایک انڈا دیا. فإذا خرج الامام جب امام نکل آئے، کہاں سے؟ اپنے گھر سے نکل آئے، کس کام کے لیے؟ خطبہ جمعہ دینے کے لیے. مسجد میں آ جائے تو حضرت الملائکہ یستمعون الذکر تو فرشتے حاضر ہو جاتے ہیں، وہ کیا سنتے ہیں؟ ذکر. تو ذکر کے الفاظ سے پتہ چلا کہ قرآن کی آیت میں جو آیا ہے کیا آیا ہے؟ فاسعوا الی ذکر اللہ، وہاں پہ ذکر سے مراد کیا؟ خطبہ جمعہ. اس حدیث نے وضاحت کر دی. اچھا یہ کون سے فرشتے ہیں جو مسجد میں حاضر ہو جاتے ہیں خطبہ جمعہ سننے کے لیے؟ یہ وہ فرشتے ہیں جو ان کے نام لکھنے کے لیے آئے تھے جو نماز جمعہ کے لیے جلدی آتے ہیں. تو جو امام کے خطبہ شروع کرنے سے پہلے، امام کے مسجد میں آنے سے پہلے مسجد میں آ گئے، ان کے نام یہ والے فرشتے نوٹ کر لیتے ہیں. اب جو بعد میں آئیں گے ان کے نام نوٹ ہو رہے ہیں، لیکن وہ دوسری فہرست ہے، ان کی فہرست کے جناب یہ نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں. لیکن وہ جو لکھتے ہیں ممتاز لوگوں کے نام، وقت میں آنے والوں کے نام، ان کے رجسٹر میں آپ کا نام درج نہیں ہوگا. کتنے افسوس کا مقام ہے. تو اس حدیث سے کیا ترغیب ملی کہ خطبہ جمعہ کے لیے جلدی آنا چاہیے اور غسل کر کے آنا چاہیے. امام شوکانی فرما رہے ہیں والتطیب والتجمل اور اس کے لیے یہ بھی مستحب ہے. کس کے لیے؟ جو نماز جمعہ کے لیے آ رہا ہے. کیا مستحب ہے؟ خوشبو لگانا اور زیب و زینت اختیار کرنا، جمال اختیار کرنا. اس کی کیا دلیل ہے جی؟ اس کی دلیل بخاری شریف کی حدیث نمبر ہے 883 راوی ہیں جناب سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ. کہتے ہیں کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لا یغتسل رجل یوم الجمعہ ویتطہر ما استطاع من طہر ویدہن من دہنہ او یمس من طیب بیتہ ثم یخرج فلا یفرق بین اثنین ثم یصلی ما کتب له ثم ينصت اذا تکلم الامام
الا غفر له ما بینہ وبین الجمعۃ الاخری، کہ جو بھی جمعہ کے دن غسل کرے اور ہر ممکن طہارت اختیار کرے اور تیل لگائے اور گھر کی خوشبو اپنے جسم پہ لگائے. کتنا اہتمام ہے جی. غسل کرنا ہے اور غسل میں ہر ممکن طہارت اختیار کرنی ہے، تیل لگائیں، خوشبو لگائیں. ثم یخرج، پھر وہ گھر سے نکلے. فلا یفرق بین اثنین، اور مسجد میں پہنچ کے دو آدمیوں کے درمیان جدائی نہ ڈالے. یہ بھی مسئلہ ہے نا، دو آدمی اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں، ایک کو ادھر کر دیا ایک کو ادھر کر دیا، بیچ میں بیٹھ گئے. ہاں اگر دو کے درمیان جگہ خالی پڑی ہے پھر آپ بیٹھیں، لیکن وہ ایک ساتھ بیٹھے ہیں، جڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ ان کو دور کر رہے ہیں، تنگ کر رہے ہیں. تو فرمایا وہ مسجد میں آ کے دو آدمیوں کو کے درمیان جدائی نہ ڈالے. پھر نماز پڑھے. کتنی سنتیں پڑھے جی؟ ما کتب لہ، جو نماز اس کی تقدیر میں لکھی ہے، اس کی قسمت میں لکھی ہے پڑھے، جن کی جتنی چاہے پڑھے. اس کا مطلب ہے کہ نماز جمعہ سے پہلے باقاعدہ کوئی سنتیں نہیں ہیں، نہ 2 نہ 4 نہ 6 نہ 8. نوافل ہیں، جتنے چاہیں پڑھ لیں، خصوصاً تحیۃ المسجد کی 2 رکعتیں پڑھیں. ثم ینصت، پھر خاموشی اختیار کرے. کب؟ اذا تکلم الامام، جب امام کلام کرے، جب امام کا خطبہ شروع ہو جائے. تو یہ سارے کام کریں گے تو ملے گا کیا؟ کام کیا کیا ہیں پھر سن لیں. غسل، ہر ممکن طہارت کو اختیار کرنا، تیل لگانا یا خوشبو لگانا، کیونکہ یہاں پہ یا کے الفاظ آئے ہیں، تیل لگانا یا خوشبو لگانا. پھر نکل کر آنا اور مسجد میں پہنچ کے 2 آدمیوں میں جدائی نہ ڈالنا. جتنی تقدیر میں نماز لکھی ہے وہ پڑھنا. امام خطبہ دے تو خاموشی اختیار کرنا. جب یہ سارا کام کریں گے تو ملے گا کیا؟ اس جمعہ سے لے کے آئندہ جمعہ کے درمیان جو آپ کے گناہ ہیں وہ معاف کر دیے جائیں گے. امام شوکانی فرماتے ہیں وَالدُّنُوُّ مِنَ الْإِمَامِ، مزید کیا مستحب ہے نماز جمعہ کے لیے آنے والے کے لیے امام سے قریب ہونا. امام سے دور نہ بیٹھیں، امام کے قریب ہو کر بیٹھیں. اس بارے میں دلیل ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، نمبر ہے 1108 1108. راوی ہیں سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا احضروا الذکر، ذکر میں حاضر ہوا کرو. یعنی کہ جب کوئی درس وغیرہ ہو رہا ہو، خطبہ دیا جا رہا ہو تو اس میں حاضر ہوا کرو. ودنو من الامام، اور امام سے قریب بیٹھا کرو. فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر في الجنة، جو آدمی دور ہوتا رہتا ہے، مسلسل دور رہتا ہے خیر کے کاموں سے، حتیٰ کہ اسے جنت میں بھی پیچھے کر دیا جاتا ہے. وَإِن دَخَلَ، چاہے جنت میں داخل ہو جائے. اس حدیث کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے حسن درجے کی حدیث قرار دیا ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِّنْهَا فَقَدْ أَدْرَكَهَا، اور جو پالے ایک رکعت منہا، اس کی، کس کی؟ نماز جمعہ کی. فقد ادرکا، تو اس نے نماز جمعہ پا لی. کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ اب وہ ایک رکعت اور ادا کرے گا. اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو دونوں رکعتیں نہ مل سکیں، آپ آئے دوسری رکعت کے سجدے میں، تو اب آپ کیا کریں گے؟ اب آپ 4 رکعتیں ادا کریں گے زور کی. اچھا دلیل کیا ہے؟ دلیل کیا ہے یہ دیکھ لیں جی. یہ حدیث ہے ابن ماجہ کی. ابن ماجہ میں اس کا نمبر ہے 1123 1123. راوی ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما. فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے من ادرک رکعۃ من صلاۃ الجمعۃ او غیرہا فقد ادرک الصلاۃ، جس نے نماز جمعہ وغیرہ کی ایک رکعت پا لی اس نے نماز کو پا لیا. اس کو شیخ البانی نے صحیح قرار دیا ہے.
ایک اور روایت سن لیں ابن ماجہ کی، اس کا نمبر ہے 1121 1121 کہ من ادرک من الجمعۃ رکعۃ، جو جمعہ کی ایک رکعت پا لے، فلیصلی الیہا اخری، تو وہ کیا کرے، ایک رکعت اور پڑھ لے، ایک رکعت اور پڑھ لے، کیونکہ ایک رکعت اس کو مل گیا، اب ایک اور پڑھ لے۔ اس کو بھی شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ آخری مسئلہ آج کے درس کا، امام شوکانی فرماتے ہیں وَهِيَ فِي يَوْمِ الْعِيدِ رُخْصَةٌ، یہ نماز جمعہ عید کے دن کیا بن جائے گی، رخصت، یعنی کہ جب عید آئے جمعہ کے دن آپ نے نماز عید پڑھ لی، اب جمعہ کی خطبے میں حاضر ہونا آپ پہ واجب نہیں ہے، اب آپ ظہر کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ افضل یہ ہے کہ آپ خطبہ جمعہ میں حاضر ہوں، خطبہ جمعہ سنیں، لیکن اگر آپ نے خطبہ جمعہ میں حاضر نہیں ہونا تو آپ ظہر کی نماز پڑھ لیں، کافی ہو جائے گا۔ دلیل کیا ہے؟ یہ حدیث ابو داؤد شریف کی، نمبر ہے 1070 سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، نمبر ہے 1310 1310، راوی ہیں زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی العید من اول النہار ثم رخص فی الجمعہ، کہ نبی علیہ السلام نے دن کے پہلے حصے میں عید کی نماز پڑھائی اور پھر نماز جمعہ کی آپ نے رخصت دے دی کہ جس نے پڑھنی ہے پڑھے، جس نے نہیں پڑھنی تو نہ پڑھے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت یہ احکام و مسائل سیکھنے کی، ان پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ایسی مجالس میں پوری زندگی ہمیں بیٹھنے کی، حاضر ہونے کی توفیق دے، اور اللہ ہم سب کو اخلاص دے اور ان کو شرف قبولیت بخشے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ایک گزارش یہ ہے کہ کل 9 محرم ہے کئی ممالک میں، تو 9 محرم کا پھر روزہ رکھنا چاہیے، اور ساتھ ساتھ 10 محرم کا روزہ بھی رکھنا چاہیے۔ 10 محرم کا روزہ رکھنے سے 1 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو 2 دنوں کے روزے رکھنے ہیں، 9 اور 10 کا۔ اللہ تعالیٰ توفیق بخشے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔